السلام علیکم. ڈاکٹر حافظ بانوان. آسان ہومیوپیتھی. اللہ مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈینگو وائرس کے حوالے سے جو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور ہمیشہ یہ انسان کی روش رہی ہے کہ وہ اس باریک سے مخلوق سے اس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ دھڑا دھڑ اموات شروع ہو جاتی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن خود کو پریشان ہو کر اور موت کے حوالے کر دینا یہ کوئی سمجھداری والا کام نہیں. اس زمانے میں پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ زندگی اور موت، شفا اور علاج، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن جب ان کو ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں آپس میں، تو پھر انسان کے اندر انسان کا جو اعتماد اور جو اللہ پر بھروسہ ہے وہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اللہ پر بھروسہ زائل ہو جائے گا تو اس کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے، مطلب یہ مشین جو ہے انسان کی، وہ اپنا کام چھوڑنا شروع کر دے گی. آج میں ڈینگی کے حوالے سے کچھ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ میڈیسن ایسی بتاؤں گا کہ جس سے آپ اپنی مدد کر سکیں. اور یہ لوٹ مار کا جو ماحول ہمارے یہاں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس سے نجات حاصل ہو سکے اور آپ کے اندر اللہ کے لیے اور اس کی جو کائنات کے لیے ایک اعتماد پیدا ہو. اور ایسا اعتماد پیدا ہو کہ آپ اپنی عمر، جو اللہ نے جو آپ کو عمر دی ہے، وہ آپ بڑے اطمینان سے گزار سکیں. تو پہلے اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ وائرس اور جو بیکٹیریاز ہیں کیا چیز. اپنی اپنی سوچ ہے. ایک طبقہ ہمیں ان تمام تخلیقات سے اس قدر خوف میں مبتلا کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جو تباہ کیے جا رہے ہیں اور جو خوف سے مرے جا رہے ہیں. پہلے ہمارا یقین یہ ہو کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو ہمارے ٹائم کا پتہ ہے کہ کس انسان کو کب اس دنیا سے فارغ ہونا ہے. دوسرے یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے سوائے اللہ کے، اسی کی ذات باقی رہے گی. جب ہمارے اس قسم کے روحانی کانسیپٹ بڑے مضبوط ہو جائیں تو پھر ہمیں موت کا خوف نہیں رہتا کہ بھئی جانا تو ہے ایک دن ہے، کیونکہ وہ دنیا بھی حقیقت ہے. یہاں تو ہم وقتی طور پہ آئے ہوئے ہیں، تو پھر ہم ان خوفوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو کیوں تباہ کیے جا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو کیوں برباد کیے جا رہے ہیں. اس سے ایک مخصوص طبقے کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے. اب میں کسی کا مخصوص طور پر نام نہیں لینا چاہتا، سب کے سامنے عام ہے. لیکن جب ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں پھر اپنی مشین کے بارے میں جو سوچنا ہوگا اور اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہماری مشین کیا کام کرتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے آج سے ہزاروں سال پہلے کیا ہاسپٹل قائم تھے؟ کیا اتنی ساری کلینک تھیں؟ لیکن غور کا مقام یہ ہے ہمارے لیے کہ جس قدر یہ کلینکس عام ہوتی جا رہی ہیں اور جس قدر یہ ہاسپٹل بڑھتے آ رہے ہیں، انسانی صحت اسی قدر برباد ہوتی جا رہی ہے اور مسائل کا ایک انبار لگ گیا ہے. اچھا، نمبر 2 یہ سوچ ہماری، اس میں کوئی شک نہیں کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ نے وہ چیز آپ کو یہاں دماغ میں ودیت کر دی ہے کہ شفا کے جہاں کائنات کے دوسرے اصول ہیں، کائنات کو چلانے کے اللہ تعالیٰ کے دوسرے اصول ہیں، وہاں آپ کی شفا کے بھی کچھ اصول ہیں جو اللہ نے آپ کے ذہن اور آپ کے مائنڈ میں ودیت کر دی ہے.
اور وہ ہے ہماری باڈی کا امیون سسٹم. جب ہم اپنے خالق کے علاوہ خوفوں میں پھنس جاتے ہیں، خوف کے مختلف کائنڈس ہیں اور وہ آتی رہتی ہیں. انسان ہے بحیثیت انسان، اس کے اندر یہ چیزیں ان میں ملوث ہو جاتا ہے. کبھی روزی کا خوف ہے، کبھی بچوں کی شادیوں کا خوف ہے، کبھی ان کے مطلب ان کے جو علمی حوالے سے اسکولز وغیرہ کا خوف ہے. مطلب بے شمار خوف ہے انسان کے اندر جو ہر وقت مبتلا رہتے ہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے باڈی کے اندر کہ انسان کے اندر ایک دماغ میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے، اسٹریس ہارمون. وہ اس کی ابتدا تو دماغ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی سیکریشن اور اس کا بہاؤ ہمارے گردوں سے ہوتا ہے. ہمارے گردے میں ایک اپر سائڈ پہ ایک چھوٹا سا گلینڈس ہوتا ہے جس کو ایڈرینل گلینڈس کہتے ہیں. اس میں اللہ نے ہمارے اطمینان کے لیے ہمارے اطمینان کا سامان کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی اچانک حادثہ پیش آ جائے، تو اس گلینڈ سے ہارمونز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو کورٹیسون بولتے ہیں. اور وہ کورٹیسون اللہ کی طرف سے ہماری بچت کرتے ہیں. ہمارے اوپر جو خوف طاری ہوتا ہے، جو ہماری باڈی متاثر ہو جاتی ہے، اور جو ہمارا باڈی کا فلائٹ سسٹم جو تیز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے تحت ہماری بچت ہو جاتی ہے. انسان بڑے بڑے خدشات جیسے ہارٹ اٹیک ہے اور دوسرے باڈی کے سسٹم ہے وہ فیل ہونے سے بچ جاتے ہیں، اور ہمیں نئی زندگی ملتی ہے. روز کیا مشاہدات ہیں، لیکن انسان اس پہ غور نہیں کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح بچانا ہے. اور اس کو بچانے کی بہترین ترکیب اللہ پر بھروسہ، اپنے تمام معاملات اپنے رب، اپنے خالق کے حوالے کر دینا. رزق کے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، اور زندگی کے دوسرے امور کے معاملات ہوں، سب اس کو چھوڑنا ہے. ہمارا رازق بھی وہی ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے. تو پہلی سوچ تو یہ ہمارے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے. اچھا، پھر یہ کہ یہ وائرس کیا ایسے خواص یا ایسے طاقت رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت سے کھیل سکیں؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. ہاں، والنٹیئر ہیں، اللہ کے والنٹیئر ہیں. یہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسے یہ انسان کا جو ایک اللہ کے خاص مخلوق انسان ہے، جو تخلیق کائنات میں سب سے افضل چیز بنائی اللہ نے، بہت پیار کیا ہے. تو کیا ان کے حوالے بلا وجہ کر دے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جب انسان اپنے اعمال کی جو غلاظت سے خود کو معمور کر لے تو اللہ بہت موقع دیتا ہے اس کو سنبھلنے کا. ان وائرس اور ان بیکٹیریاز کو حکم نہیں ہوتا کہ اس کو ٹچ کریں بندے کو جا کے. لہذا سب سے پہلے ہماری جو اخلاقی برائیاں ہیں انسان کی، اس سے بچتے رہنا ہے. وہ مطلب کسی حوالے سے بھی جو انسان مطلب اس دنیا میں آیا ہے اور کائنات کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کے اندر اچھائی، نیکی اور نیک عمل، اس کا پابند ہونا ہے. لیکن جب انسان ان تمام چیزوں سے بری ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اور پھر اس پر ڈھیٹ بن جاتا ہے، جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور دور کیا، اس کی بھی بین وجہ یہی تھی کہ اللہ نے یہ تخلیق وہ بنائی ہے انسان کہ جو غلطی کر کے ندامت اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے،
لیکن یہ شیطان کا کیا کردار تھا کہ اس نے غلطی بھی کی تھی اور اس پر ڈھیٹ بن گیا تھا. تو ایسے ڈھیٹوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان والنٹیئرس کو حکم دیتا ہے کہ اس کو پکڑ لو جا کے. اور جو یہ پکڑتے ہیں تو پھر جان نہیں چھوٹتی. تو ان سے بچنے کا بہترین طریقہ اللہ سے توبہ کرتے رہنا، اپنی گناہوں سے معافی مانگتے رہنا اور اچھے اعمال کرتے رہنا. انشاءاللہ ہماری زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ بخیر و خوبی بہت خوشحالی سے گزرے گی انشاءاللہ. تو وائرس کے حوالے سے میں نے یہ سمجھا دیا کہ اس سے اتنا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام خوفوں سے جب ہم الگ ہو کر صرف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرتے ہیں اور اس کا کہنا مانتے ہیں اور ایسے عمل کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو اللہ اور اس کا رسول، تو پھر ان وائرس اور ان بیکٹیریاز کی جرت نہیں کہ وہ ہمیں چھیڑ سکیں، ہمیں ٹچ کر سکیں. تو اس سے نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ خوف مبتلا کرنے سے، خوف جو باڈی پر مسلط کرنے سے انسان کا امیونٹی سسٹم جو اللہ نے اس کے اندر پوشیدہ کیا ہوا ہے، جو ہمیں بچاتا ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر انسان بہت بری طریقے سے پھنس جاتا ہے اور پھر ہمیں ڈاکٹروں، حکیموں، اتباع کے پاس جانا پڑ جاتا ہے. اب اس دور حاضر میں اکثریت جو ہے وہ ہمیں صحیح گائیڈ بھی نہیں کر رہی. ہومیوپیتھ ہو، ایلوپیتھ ہو، حکیم ہو، سب اپنے اپنے مقصد سے، اپنے خاص مقصد ارننگ پر کام کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہیں. اور یہ ادارہ یعنی طب یہ انبیاء کی سنت ہے، تو اس کو ہمیں بہت ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ نبھانا چاہیے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جب آپ ان تمام باتوں کو سمجھ لیا اور خود کو آپ نے تمام خوفوں سے بالاتر کر دیا اور صرف اپنے خالق پر رجوع کیا، تو اب میں جو چھوٹی سی کچھ بہت مخصوص اور بہت اختصار کے ساتھ کچھ دوائیں ہیں جو ڈینگی کے حوالے سے آپ کو شیئر کرتا ہوں. تو اس کو استعمال کر کے آپ اس خوف سے باہر آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بچ سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے. یہ چیز ہمیں مار نہیں سکتی، ہمیں متاثر کر سکتی ہے، ہمیں اذیت نہ کر سکتی ہے، لیکن مار نہیں سکتی ہے. موت تو صرف اللہ کی حکم سے آئے گی. تو آپ ایسے کیجئے کہ گھر میں 3-4 دوائیں جو میں بتانے والا ہوں اس کو رکھیے. ایپیکاک 200 یہ ہومیوپیتھی کی ادویات ہیں اور انشاءاللہ میں اس پہ کام کرتا ہوں اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے علاج رکھی ہوئی ہے ابھی تک. تو آپ لوگ بھی ان جو مخصوص 3-4 دوائیوں کو رکھیں. اور ایسے مواقع جس میں مطلب یہ وائرسز کی سرکولیشن کائنات میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کا استعمال کیجیے. ایپیکاک 200 میں رکھیے ایک دوائی. اس کے علاوہ ایک دوائی ہے ملیریا آف شارٹ ہے اس کا، آگے لمبا نام ہے لیکن یاد رکھیے ملیریا آف. اس کو 30 میں رکھیے اپنے پاس. 2 دوائیاں ہو گئیں، ایپیکاک 200 اور ملیریا 30. ان کو 2 رکھیے. ایک ان کی ٹاپ پر ایک دوائی رکھتا ہوں جس کا نام ہے ایکونائٹ. اس کو 1 m میں رکھیے کم از کم. پوٹینسی بے شمار ہیں لیکن جو میرے مشاہدے میں آئی ہیں اور جس سے لوگ اس اذیت ناک بیماریوں اور خوف سے باہر آ گئے ہیں الحمدللہ. اس حوالے سے ایکونائٹ 1 m یہ طاقت ہے اس کی، اس کو رکھیے اپنے پاس. ایسے حضرات جو ایسے خبروں سے جو پھیل رہی ہیں ڈینگی اموات ہو رہی ہیں،
मौत से नहीं डरना, अपने अमाल से डरना है, अमाल दुरुस्त करना है। सबसे पहले इंसाफ अपनी बॉडी से करना है, हमारे खाने का, हमारे पीने का, हमारे सोने का अंदाज फितरी और सुन्नत रसूल के तहत होना चाहिए। वक्त पर सोना है, वक्त पर जागना है। जो मखसूस औकात अल्लाह ने हमारे सोने के और उठने के बनाए हैं, उस पर सख्ती से अमल करना है। क्योंकि इनकी तफसील में जाऊँगा तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने ये तमाम औकात के साथ हमें बचाया है, हमें मुसीबतों से, हमें आफतों से, और हमें अपनी स्ट्रेसफुल जो कंडीशन है बॉडी की, उससे बचाने के लिए औकात रखे। ये 3 दवाई मैंने आपको बताई, एपिकॉक 200, एकोनाइट 30 और एकोनाइट 1M सॉरी, और मलेरिया ऑफ 30। तो आप पहले ऐसा करेंगे, जो लोग मुतासिर हैं आपके घर में, उनको मतलब बड़े हजरात को जो कॉन्शियसली परेशान हैं, 1 खुराक मलेम की देंगे, 2 से 3 कतरे एक ही दफ़ा देंगे। फिर अगले दिन एपिकॉक 200 की खुराक देंगे, एक ही खुराक देंगे। फिर उससे अगले दिन 2 दिन आपने मलेरिया 30 की एक खुराक 2 दिन देनी है, और ड्रॉप वही होंगे 3 से 4 कतरे दे दीजिए आप। तो इस पर अमल करें और खौफ दिल से निकाल दें, क्योंकि ज़िंदगी मौत, आखिर में फिर यही कहूँगा, ज़िंदगी मौत और शिफा और अमराज 2 अलग चीज़ें हैं, इनको गड़बड़ मत कीजिए। बीमार हो गए, इलाज कीजिए, अच्छा मुआलिज तलाश कीजिए, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपको हक बताने वाले और ईमानदारी के साथ आपका काम करने वाले, और इन खौफ से, बिला वजह के खौफ से आप बचिए। ऐसा ना हो मैं मर जाऊँ, ऐसा ना हो ये मर जाऊँ, क्योंकि मरने की खबरें बड़ी आ रही हैं। क्योंकि एक निज़ाम है, उसके तहत अल्लाह ने इस कायनात को मुख्तसर तो करना है, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और ईमान की मौत दे, और हम जिस तरह से खुशी खुशी आए थे दुनिया में, इसी तरह खुशी खुशी अल्लाह के हुजूर हमारी वापसी हो, और ज़िंदगी इत्मीनान से गुज़रे। किसी का हक़ तलफ़ मत कीजिए, इसका ख़ास ख्याल रखिए। आप मतलब जिस नहज पर फाइज़ हैं, वहाँ ईमानदारी से काम करना है, हक़ तलफ़ी नहीं करना किसी की, और इन तमाम कामों को घर से शुरू करना है। अपने बाल बच्चे, अपने दूसरे लवाकिन घर में जो होते हैं, जैसे बहू है, और मतलब इंसानियत के साथ, कसम मुख्तसर इंसान के साथ, वो इंसान कोई भी हो, अल्लाह का बंदा कोई भी हो, उसको अल्लाह की मखलूक समझते हुए उसके साथ इंसाफ करना है हर मामले पर। इंशाअल्लाह ये वायरस आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये खौफ निकाल दीजिए आप अपने अंदर से, ये खौफ कुछ नहीं निकालेंगे। वो हमारे नबलाग इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हिम्मत भी बढ़ेगी आपको हक़ बयान करने की, और मकसद मैंने समझा दिया कि मकसद अर्निंग नहीं, हक़ाइक़ पहुँचाना है, सच बोलना है। भले इसमें जान भी चले जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वक्त वही होगा जो मेरे रब का मुतय्यन किया हुआ है। तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। फिर इंशाअल्लाह वो मौका मिला तो फिर हाजिर खदमत होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद